بہت ہی بڑے گنہگار ہیں وہ لوگ جو دیکھتے ہیں کہ مسجد کو لوگ روا دوا ہیں جمعہ کے دن، بلکہ ان کے کانوں میں اذان کی آواز ٹکراتی ہے، پھر بھی اپنی دکان کھولے بیٹھے ہیں، اپنی ملازمتوں میں لگے ہوئے ہیں، اپنے کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہوئے اور پڑھاتے ہوئے لگے ہیں۔ روزی کا معاملہ ہے، اللہ کی ذات پر یقین کرو، روزی جمعہ کے دن ہے، آپ کے جمعہ کو آنے میں روزی ہے، جمعہ سے محروم ہونے میں نحوست ہے، لعنت ہے، بربادی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمَعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ۔ بچو، جمعہ چھوڑنے سے بچو ہے لوگوں، اگر لگاتار جمعہ چھوڑتے جائیں گے اللہ دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر دین کی کوئی بات تمہارے دلوں میں اثر نہیں کرے گی، بلکہ دین ہی سے تم محروم ہو جاؤ گے۔ تو یہ بہت خطرناک وعیدیں ہیں جمعہ چھوڑنے کے بارے میں۔ جمعہ کے دن اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے تو وہ جہنم کی آگ رکھا ہے اپنے سامنے۔ کاروبار نہیں، کب کرنا ہے کاروبار، کب کرنا ہے بزنس؟ بہت ہی خیر و برکت کا دن ہے جمعہ کا دن۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کی روزی تلاش کرو، اور ساتھ میں اللہ کا ذکر کرو، اور پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کتنا تم کو نوازتا ہے۔ اللہ بہترین نوازنے والا اور خوب روزی دینے والا ہے۔ اسلاف یہ اہتمام کرتے تھے کہ اگر کہیں تجارتی قافلے پر جانا ہوتا، جمعہ کی نماز پڑھتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تیرا یہ وعدہ ہے کہ جمعہ کے بعد تم زمین میں پھیل جاؤ، اب جمعہ پڑھ کر وہ تجارتی قافلہ لے کر باہر نکلتے تھے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ محترم حاضرین، معزز بزرگوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور عزیزوں، محترم خواتین اسلام، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے
جس نے مجھے اور آپ کو اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اور بے شمار مرتبہ درود و سلامتی ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے الحمدللہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اور آج ہم تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کے اس پیغام کو، یعنی مذہب اسلام کو، اللہ کے سارے بندوں تک عام کرتے رہیں۔ محترم حاضرین، آج جمعہ سے متعلق کتاب و سنت کی روشنی میں چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ جمعہ کا دن یقیناً انتہائی فضیلت والا دن ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ، سب سے بہترین دن جس دن بھی سورج طلوع ہوا ہے، خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ، جس دن بھی سورج طلوع ہوا ہے ان سارے دنوں میں سب سے بہتر اگر کوئی دن ہے تو وہ جمعہ کا دن ہے۔ سارے دنوں میں سب سے فضیلت والا دن یہی ہے، افضل الایام یوم الجمعہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ دن دنیا کے سارے دنوں کا سردار ہے، سردار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان یوم الجمعۃ سید الایام واعظمها عند اللہ واعظمها عند اللہ من یوم الاضحى و یوم الفطر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک سارے دنوں میں سب سے بڑا عظمت والا دن جمعہ کا دن، دنوں کا سردار جمعہ کا دن۔ اس دن کی عظمت اللہ کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یقیناً بہت سارے مسلمان عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یعنی رمضان کی عید اور بقر عید، ان دونوں عیدوں کا اچھا اہتمام کرتے ہیں، رات سے ہی تیاری کر لیتے ہیں، فجر سے ہی نکل کر عیدگاہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ عظمت والا دن جمعہ کا دن ہے۔ اللہ اکبر، اتنی عظمت ہے اس کی۔ اللہ رب العالمین یہ دن کو اگلی تمام قوموں پر واجب کیا تھا، یہودیوں پر بھی، نصارہ پر بھی، اور ان کو اختیار دیا کہ اے یہودیوں، چلو ایک دن تمہارے اوپر میں واجب کرنا چاہتا ہوں جس میں تم میری عبادت کرو گے، بتاؤ تم کو کون سا دن چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہودی جمعہ کے دن کی ہدایت سے محروم ہو گئے، گمراہ ہو کر وہ ہفتے کا دن لے لیے۔ اللہ نے کہا چلو تم ہفتے کا دن ہی رکھ لو، مگر جمعہ کا دن بڑا فضیلت والا ہے، اس سے تم گمراہ ہو گئے، اس سے محروم ہو گئے۔ اس کے بعد کون آئے؟ نصارہ۔ نصارہ آ کر کیا کہا؟ نصارہ نے دیکھا ارے یہودی ہم سے زیادہ علم والے، پڑھے لکھے اور ہم سے پہلے والی قوم، جب وہ ہفتے کا دن لیے ہیں تو ہم اتوار کا لے لیں گے، ان کی اندھی تقلید کریں گے۔ نہ ذرا عقل لگائے، نہ اللہ کی مرضی تک پہنچنے کی کوشش کیے، نہ تحقیق کیے، نہ کتابوں کا مطالعہ کیے، کچھ نہیں۔ اندھی تقلید کا ایسا ہی نقصان ہوتا ہے کہ یہودی ہفتہ لیے تو یہ اتوار لے لیے۔ اس کے بعد امت مسلمہ آئی، اللہ رب العالمین نے کہا ایک دن ہے جو اللہ کا سب سے زیادہ پسندیدہ دن، سب سے بہتر دن، عبادت کے لیے خاص دن، اب تم اختیار کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَهَدَانَ اللَّهُ إِلَى يَوْمِ الْجُمْعَةِ، اللہ رب العالمین نے ہم کو ہدایت دیا، ہم جمعہ کا دن لے لیے۔
صرف جمعہ کا دن لینے سے کتنا بڑا فائدہ ہوا معلوم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ المقضی لهم قبل الخلائق. اے لوگوں سنو، دنیا میں سب سے آخر میں آنے والی امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، لیکن چونکہ ہم کو جمعہ مل گیا ہے اور دنوں کا سردار ملا ہے اور سارے دنوں کا پہلا دن ملا ہے، اللہ تعالیٰ جو 7 دن بنایا ہے جمعہ سے بنایا ہے. ہم لوگوں کو بھی سنڈے منڈے ہی یاد رہ گیا ہے، ایسا نہیں ہے. جمعہ ہفتہ اتوار ایسا ہے، ہم بھی بھول گئے اپنی تاریخ کو، اپنی داستان کو. اللہ رب العالمین ہم کو پہلا دن دیا. پہلا دن کیا دن ہے؟ جمعہ. جمعہ کی اللہ تعالیٰ ہم کو رہنمائی کیا، اس لیے ہم آگے ہو گئے. دنیا میں اگرچہ کہ آخر میں آئے، لیکن اس جمعہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے دربار میں قیامت کے دن سب سے پہلے رہیں گے. ہمارے پیچھے یہودی لائن لگائیں گے اور ان کے پیچھے نصارہ لائن لگائیں گے، اور سب سے پہلے فیصلہ قیامت کے دن امت محمدیہ کا ہوگا، اور سب سے پہلے جنت میں امت محمدیہ داخل ہوگی. یہ سب کس کی وجہ سے؟ جمعہ کے دن کی وجہ سے. کوئی معمولی دن نہیں ہے، انتہائی عظمت والا دن. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیہ 5 خصال، 5 باتیں اس میں ہیں، اس لیے اس کی فضیلت بڑھ گئی ہے. فیہ خلق آدم، جمعہ کی فضیلت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا گیا. انسان کی ابتدا جمعہ کے دن سے ہوئی ہے. عصر کی نماز سے لے کر مغرب کے درمیان آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا گیا ہے. وَفِيهِ أُهْبِطَ إِلَى الْأَرْضِ، جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام زمین کی طرف اترے ہیں. وَفِيهِ تُوفِّيَ، جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے. اور وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمْعَةِ، اور قیامت بھی قائم ہوگی تو جمعہ کے دن ہی قیامت آئے گی. اللہ اکبر. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا مِنْ حَجَرٍ وَلَا شَجَرٍ وَلَا جِبَالٍ وَلَا رِيَاحٍ وَلَا دَابَّةٍ، کہ دیکھو کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے درخت ہو، چاہے پتھر ہو، چاہے پہاڑ ہو، چاہے زمین ہو، چاہے آسمان ہو، چاہے کوئی چوپایا ہو، إِلَّا الْإِنسَ وَالْجِنَّ، سوائے انسان اور جنات کے سب جمعہ کا دن آتے ہی ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ کپ کپاتے ہیں، ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں جمعہ کے دن سے. کیوں؟ کہ ہو سکتا ہے کہ آج قیامت کا دن ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ آج ہم آسمان ٹوٹ کر گر جائے، آج زمین پھٹ جائے، آج پہاڑ ریزہ ریزہ بن کر اڑ جائے، قیامت آ جائے. اس دن سے اللہ کی ساری مخلوقات ڈرتی ہے سوائے انسان اور جنات کے. انسانوں کو ذرا برابر بھی ڈر نہیں، اس دن کا ذرا برابر بھی احساس نہیں. اتنی فضیلت والا اور اتنا اہم دن. اور 5ویں خصوصیت اس میں یہ ہے وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهِ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کے دن ایک وقت ہے بھائیو، اللہ تعالیٰ اس میں ایک وقت رکھا ہے، اور وہ تھوڑا سا وقت ہے، کوئی بڑا وقت بھی نہیں ہے. اور وہ وقت عام طور پر بتایا جاتا ہے کہ عصر سے لے کر مغرب کے درمیان کا ہے. اتنا قیمتی وقت ہے جمعہ کے دن. یہ وقت یعنی عصر سے مغرب کے درمیان بھی تھوڑا وقت ہے، اب وہ کب نکل جاتا پتہ نہیں. اگر اس ٹائم پر کوئی بھی مسلمان اللہ رب العالمین سے کسی بھی بھلائی کا سوال کرے، وہ حرام نہ ہو، بس حرام چیز کا سوال نہ کرے، اس کے علاوہ جو بھی دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کرے، آفر ہے سارے مسلمانوں کے لیے، اس وقت جو مانگے گے اللہ رب العالمین دینے کے لیے تیار ہے، اور وہی چیز دے گا جو یہ بندہ مانگے گا.
کتنے پریشان، کتنے بیمار، کتنے بے روزگار، کتنے مصیبتوں میں پھنسے ہوئے انسان، در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرنے والے، ہر جمعہ کو اللہ رب العالمین کی دربار سے یہ اعلان ہے، یہ آفر دیا جا رہا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤ، گڑ گڑاؤ، مانگو، رو لو، اپنی زندگی کی، دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھو، ضرور اللہ رب العالمین جو مانگیں گے وہ دے گا۔ اللہ اکبر، یہ عجیب آفر ہے۔ لیکن ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ جمعہ کے دن عصر کے ساتھ ہی مسجد خالی ہو جاتی ہے، یعنی جتنی تعداد یہاں نظر آ رہی نا، عصر میں رہے گی وہ تعداد؟ نہیں رہے گی۔ ایمان نہیں ہے، ان حدیثوں پر یقین نہیں ہے، عصر میں نہیں رہتے۔ ارے بھئی ایسی بات نہیں کہ کسی اور مسجد کو چلے جاتے ہیں، وہاں کی بھی یہی حالت ہے ہر مسجد کی۔ کہاں چلے گئے یہ سارے مسلمان سمجھ میں نہیں آتا۔ جمعہ کے دن تو الحمدللہ مسجد بھری رہتی ہے، پیچھے ہی عصر میں آفر دیا جا رہا ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک اللہ کے سامنے بیٹھ جاؤ، عصر کی نماز کے بعد گڑ گڑانے لگو، رونے لگو، اللہ سے مانگنے لگو، اور یہ آفر ہے کہ جو مانگے وہ دے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر، ایسی عجیب بات ہے، اللہ رحم کرے۔ لیکن عصر کے ساتھ ہی مسجد خالی، کوئی نظر آتا نہیں، اللہ ماشاء اللہ جو پرانے مصلی ہیں وہی مصلی حضرات نظر آتے ہیں۔ تو یہ فضیلتیں ہیں جمعہ کے دن کی، اس لیے اس دن خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ کیا اہتمام کرنا چاہیے اس میں؟ چند آداب میں آپ کو بتاتا ہوں، سنیے۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے، حالانکہ اس دن کا اہتمام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کی رات سے شروع کر دیتے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ مغرب میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی تلاوت ہوتی، فجر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کرتے۔ عام طور پر آپ سنتے ہوں گے، کیوں سورہ سجدہ پڑھتے بھائی، کیوں سورہ دہر پڑھتے؟ اس لیے کہ یہ دو سورتوں میں انسان کی تخلیق کے تفصیلات اور خاص طور پر قیامت کے مناظر پیش کیے گئے ہیں۔ ہماری زندگی کا جو اصل مقصود ہے، ہماری زندگی کی جو اصل منزل ہے، جہاں ہم کو پہنچنا ہے، وہ قیامت ہی تو ہے۔ اس کے ساری تفصیلات، جنت کے نظارے اور جہنم کے نظارے سورہ سجدہ اور سورہ دہر میں بیان کیے گئے۔ قیامت کی ہولناکیوں کو اللہ تعالیٰ پیش کیا ہے۔ ان چیزوں کو پڑھیں گے، سنیں گے تو قیامت کا ایک ڈر جمعہ کے دن ہر مسلمان کے دل میں تازہ ہو جائے گا، اور یہ ایسا ڈر ہے کہ آئندہ جمعے تک انشاءاللہ وہ انسان سدھر جائے گا۔ لیکن اس کا اہتمام نہیں ہوتا۔ ہر فجر کے بعد بھی جمعہ کے دن اتنا اہتمام ہوتا تھا، بعض صحابہ کا اللہ رحم فرمائے، بعض اسلاف سے یہ بات منقول ہے کہ جمعہ کے لیے جب وہ آتے اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی بستیوں سے، جیسے عید کی نماز کو لوگ آتے ایسے جمعہ کی نماز کو آتے تھے، اور ایسا ہی آنا چاہیے۔ تو جب وہ آتے جمعہ کے دن تو ہاتھوں میں قندیل لے کر آتے تھے۔ اللہ اکبر، جمعہ کے دن قندیل لے کر آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جمعہ کے دن قندیل لے کر آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ رات ہی میں نکل کر فجر سے پہلے پہلے مسجد نبوی میں پہنچ جاتے تھے۔ راستے میں اندھیرا ہوتا تھا تو اس کے لیے کبھی قندیل لے کر آنا پڑتا تھا، اتنا اہتمام ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، یا فجر کے بعد صبح سویرے نکل کر آتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عجیب حدیث ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی صحیح کم سے کم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگ بھی عزم کرو، ارادہ کرو۔ حدیث یہ ہے، دیکھو کتنا اجر ہے، کتنا اجر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من ابتکر یوم الجمعہ وبکر اہلہ واغتسل وغسل ومشى ولم يركب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ جمعہ کے دن صبح صبح سویرے سویرے جیسے ہی عید کی نماز کے لیے نکلتے ہیں نا، سورج طلوع ہوتے وقت
ایسے صبح سویرے خود اپنے آپ کو بھی تیار کیا، اپنے گھر والوں کو تیار کیا، بیوی کو، بچوں کو، سب کو تیار کیا، خود بھی غسل کیا، سب کے لیے غسل کا اہتمام کرایا، سب کو تیار کیا۔ جمعہ کی ایک خاص تیاری ہوتی ہے، نہانا ہے، بہترین لباس پہننا ہے، خوشبو لگانا ہے، مسواک کرنا ہے، تیل لگانا ہے، اگر عطر نامیسر ہو تو کسی سے لے کر بھی لگانا ہے، ایسے خوشبو سے معطر ہو کر جمعہ کی تیاری کے ساتھ نکلنا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جب ایسی تیاری ہے تو پھر جمعہ کے دن بہت سارے کام کرنے والوں کو چھٹی لے لینا چاہیے۔ خواہ مختلف کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں لوگ اور اتوار کو چھٹی مارتے ہیں، کرو اتوار کو کام۔ عید کا دن تو جمعہ کا دن ہے، اس دن چھٹی لو، اس لیے چھٹی نہیں کہ انجوائے کریں گے، عبادت کریں گے انشاءاللہ، اللہ کو راضی کریں گے۔ اتوار کے دن کام کرو۔ اتوار کی چھٹی کیا معنی رکھتی ہے؟ جمعے کو چھٹی لو عبادت کے لیے، اور ایک دن اگر چلے جائے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ دوسرے دنوں میں اور برکت عطا کرے گا انشاءاللہ۔ بالکل آخر وقت تک کام کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، پریشان ہوتے ہوئے، ٹینشن لیتے ہوئے، اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جمعہ کے دن صبح سویرے نکلنے کی کوشش کریں۔ تو جب وہ اپنے پوری فیملی کو لے کر خوشبو لگا کر، عورتیں خوشبو نہیں لگانا ہے جمعہ کے دن، صرف غسل کرنا ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ جمعہ کے دن عورت خوشبو لگا کر مسجد کو نہیں آئے گی، مسجد تو آئے گی لیکن خوشبو لگا کر نہیں آئے گی، اور نہ ہی بہت زیادہ خوشبودار صابن سے نہا کر آئے گی، اس لیے کہ اس کے بدن سے خوشبو نکلے گی تو پھر اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ امت الجبار نام کی ایک عورت تھی، وہ خوشبو لگا کر مسجد کو آ رہی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دور سے دیکھ لیے، کہنے لگے اے امت الجبار، ہم تم کو پہچان لیے، تم خوشبو لگا کر آ رہی ہو۔ سنو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں حدیث سناتا ہوں، ایما امرات استعطرت، جو بھی عورت خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے، اگرچہ کہ وہ نماز کے لیے نکلتی ہو، مسجد کے لیے ہی آتی ہو، اگر خوشبو لگا کر نکلتی ہے، بن ٹھنگ کر سنگار کر سنور کر نکلتی ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے سنا، اللہ رب العالمین اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ عورت خوشبو لگا کر آئے گی، اس کی جمعہ نہیں ہوگی۔ کب تک؟ حتی تغتسل غسل الجنابہ، جا کر پھر وہ مکمل طریقے سے دوبارہ غسل کر کے آئے، جیسے جنابت کا غسل ہوتا ویسا غسل کر کے آئے، ایسے ہی دھولے کر نہیں آئے۔ اس لیے ان کو واپس بھیج دیا، مسجد کو آ رہی تھی۔ تو اس لیے مرد حضرات اور بچے مرد حضرات ہی خوشبو لگا کر آنا چاہیے۔ اب صبح سویرے جب نکل کر آتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کتنا بڑا اجر ہے، کتنا اجر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتبت لہ بکل خطوۃ عمل سنہ عمل قیامہا وصیامہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر صبح سویرے مسجد کو اگر آئیں جمعہ کے دن، ایک ایک قدم پر ایک ایک سال کی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اللہ، یہ اصل میں بتانا چاہتا ہوں، صحیح حدیث ہے مسند احمد کی، ایک ایک قدم پر ایک ایک سال کی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور حدیث میں یہ بات بھی ہے، وَمَشَا وَلَمْ يَرْكَبْ، جمعہ کو آئے تو سوار ہو کر نہ آئے، چل کر آئے، اور چل کر آئیں گے تو ایک ایک قدم پر ایک ایک سال کی نیکیاں۔ اجر صیامہا وقیامہا، ایک سال کی نیکیوں کا مطلب یہ ہے کہ ایک قدم پر ایک سال روزہ رکھنے اور ایک سال نماز تہجد پڑھنے کا اجر ملے گا۔ اللہ، ایک ایک قدم پر۔ تو اس لیے ارادہ کرو کہ زندگی میں ایک دو مرتبہ تو کر لیں اس پر عمل انشاءاللہ۔ بہت فضیلت والی حدیث ہے، بہت فضیلت والی، اس سے بڑھ کر اور کیا ہونا۔
اور ذرا دور دور سے آئیں گے اور کتنے قدم پڑیں گے ہمارے، اور ہماری عمر کتنے سال رہے گی، اور کتنے نیکیوں کا ذخیرہ اور پہاڑ ہمارے لیے جمع ہو جائیں گے، ذرا آپ اندازہ کیجیے۔ تو بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، اس کے آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور جلد سے جلد مسجد میں حاضر ہو کر کتنے رکعت پڑھیں؟ کم سے کم 2 رکعت تو پڑھنا ہی ہے۔ یہاں تک کہ اگر خطبہ بھی چل رہا ہے تو 2 رکعت پڑھنا ہے۔ بہت سارے حضرات آتے ہیں اور سیدھے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی غالب عبداللہ بن مسعود ہیں، مسجد میں داخل ہوئے، ایک پیر مسجد کے اندر ہے اور ایک پیر مسجد کے باہر ہے۔ سبحان اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا کیسا جذبہ ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے، ایک پیر مسجد کے اندر ایک مسجد کے باہر چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں ادھر ادھر، آپ نے لوگوں سے کہا بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، کھڑے ہوئے تھے لوگ، بیٹھ جاؤ۔ تو یہ آواز دوسروں کے لیے تھی مگر تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز۔ آواز سنتے ہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اسی دہلیز میں بیٹھ گئے۔ تو بہت سارے لوگ ٹھہر کر جمعہ کا خطبہ سنتے نہیں، بیٹھ جانا چاہیے، جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ جانا چاہیے، بیٹھ گئے۔ اور پھر ایک صحابی آئے اور وہ بیٹھ گئے، سنت نہیں پڑھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدكم المسجد والامام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وليجوزهما، کہ دیکھو اگرچہ کہ امام خطبہ دے رہا ہو، تم میں کا کوئی شخص اگر مسجد کو آئے گرچہ کہ امام خطبہ دے رہا ہو پھر بھی اس کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر ہی بیٹھے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ وہ نماز مختصر پڑھے، لیکن پڑھے 2 رکعت نماز، وہ 2 رکعت نماز پڑھنا ہے اور جتنے چاہے نماز پڑھنا ہے۔ خطبہ شروع ہوتا ہے تو بہت بڑی فضیلت سے بعد آنے والے لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ کیا فضیلت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد کے جتنے دروازے ہوتے ہیں ہر دروازے پر اللہ رب العالمین جمعہ کے دن رجسٹر دے کر فرشتوں کو ٹھہرا دیتے۔ علی کل باب من ابواب المسجد، مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے ہیں اور رجسٹر لے کر کھڑے رہتے ہیں۔ اور جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے، یعنی پہلی گھڑی میں 1 2 3 کتنے بھی آ سکتے ہیں، جمعہ تک تقریباً 4-5 گھڑیاں ہوتے ہیں، جو پہلے وقت میں حاضر ہوگا اس کے لیے اونٹ کا ثواب، جو اس کے بعد کے وقت میں آئے گا اس کے لیے گائے کا ثواب، جو اس کے بعد آئے گا اس کے لیے بکرے کی قربانی کا ثواب، جو اس کے بعد آئے گا اس کے لیے مرغ کی قربانی کا ثواب، جو اس کے بعد آئے گا اس کے لیے انڈے کا ثواب۔ یہ ثواب کا سلسلہ جمعہ کے دن کب تک چلتا ہے؟ جب تک خطبہ شروع نہ ہو۔ اگر امام وَإِذَا حَضَرَ الْإِمَامِ، جب امام حاضر ہو جائے اور ممبر پر چڑھ جائے، مؤذن اذان دے دے، لَوَّوْا صُحُفَهُمْ، یہ سارے فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کرتے ہیں، وَحَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اور فرشتے خطبہ سنتے ہوئے ان مصلیوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں فرشتے ہیں، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اس کا خیال ہونا چاہیے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور ہم ہیں کہ کبھی ادھر لڑک رہے ہیں، کبھی ادھر لڑک رہے ہیں، کبھی کہیں ہمارا خیال ہے، ہم کسی سے کچھ بول رہے ہیں، فرشتے ہمارے ساتھ ہیں۔ فرشتے جمعہ کے دن خطبہ سنتے ہیں اور انسانوں کے ساتھ خطبہ سننے کے لیے آسمان سے زمین پر اتر جاتے ہیں۔ فرشتے اہتمام کرتے ہیں جمعہ کا، امت مسلمہ کی رحمت کے لیے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں خطبہ شروع ہونے کے بعد، وہ سب کے سب جمعہ کی فضیلت سے محروم۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا جمعہ ہو گیا لیکن فضیلت جو تھی اس سے محروم ہو گئے۔ فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی جمعہ کے دن پورے اہتمام کے ساتھ مسجد میں اول وقت پر آ جائے، یہاں تک کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے بھی آ جائے، تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک 1 ہفتے کے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة
ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. 5 وقت نمازیں، جمعہ کا اہتمام، رمضان کا قیام و سیام، یہ ایسے کام ہیں کہ اس کے درمیان جتنے بھی ایام ہو سب کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن کبیرہ گناہ نہیں، یہ سب صغیرہ گناہ. جبکہ کبیرہ گناہوں سے بچے ہوں، کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. اتنی بڑی فضیلت ہے جمعہ کے دن آنے کی اور جمعہ کا اہتمام کرنے کی. جمعہ کے دن الحمدللہ بہت سارے لوگ اہتمام کرتے بھی ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ، بہت ہی بڑے گنہگار ہیں وہ لوگ جو دیکھتے ہیں کہ مسجد کو لوگ روا دوا ہیں جمعہ کے دن، بلکہ ان کے کانوں میں اذان کی آواز ٹکراتی ہے، پھر بھی اپنی دکان کھولے بیٹھے ہیں، اپنی ملازمتوں میں لگے ہوئے ہیں، اپنے کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہوئے اور پڑھاتے ہوئے لگے ہیں، اور پھر اپنے کاج و کام میں مصروف ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ پیٹ کا تپل ہے، روزی کا معاملہ ہے، اللہ کی ذات پر یقین کرو، روزی جمعہ کے دن ہے، آپ کے جمعہ کو آنے میں روزی ہے، جمعہ سے محروم ہونے میں نحوست ہے، لعنت ہے، بربادی ہے. یہ جتنے لوگ ابھی بھی کاروبار کر رہے ہیں اور جمعہ کو نظر انداز کرتے ہوئے اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کہیں بھی آخر وقت میں جمعہ مل جائے، کوئی بات نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور تلاش کرتے ہیں کہ 2 بجے کہاں ہے، 2:30 بجے کہاں ہے، 3 بجے، 3:30 بجے آخر کا سجدہ، آخر کا قاعدہ مل جائے. یہ کیا طریقہ ہے جمعہ کا؟ یہ تو کھیل تماشا ہو گیا، اس کو جمعہ نہیں بولتے. کبھی کبھی اگر خطبہ شروع ہونے کے بعد آ گئے ہیں تو وہ خود ہی بہت بڑے افسوس کی بات ہے، محرومی ہو گئی ثواب سے. خطبہ بھی چلے گیا، نماز بھی چلے جا رہی ہے، دوڑتے بھاگتے نماز کو پکڑ رہے ہیں، کہاں کا جمعہ ہوا؟ یہ کیسے جمعہ سے محرومی ہے، ذرا سوچئے. اور وہ لوگ جو یہ سب کاروبار میں مصروفیات میں الجھے ہوئے ہیں وہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہیں، حرام کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. دیکھیے کاروباری لوگ، دنیا کمانے والوں، جو لوگ اپنے اپنے بازاروں میں کاموں میں مصروف ہیں، وہ لوگ سنو ان باتوں کو. اے ایمان والوں، جب جمعہ کا اعلان کیا جائے، جمعہ کے بارے میں اہتمام ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یا پھر جمعہ کی اذانیں سن رہے ہیں مختلف جگہ سے، چھوڑ دو کاروبار. اس کے باوجود بھی کام کرنا، کاروبار کرنا، کسی بھی کام میں مصروف رہنا حرام ہے ایک مسلمان کے لیے، حرام ہے. اس کے بعد جو بزنس ہو رہا ہے وہ حلال بزنس نہیں، حرام بزنس ہے. اس کے باوجود بھی دکان کھلی ہے، حرام ہے، بند کر دینا دکان، ختم. اذان ہو گئی، دکان ختم. اذان سے پہلے آنا چاہیے. اگر اس اطلاع ہو رہی ہے کہیں ایک جگہ اذان بھی شروع ہو گئی، دکان ختم. الحمدللہ کئی جگہ 12:30 بجے اذان شروع ہو جاتی ہے، بند کر دینا. اور جہاں 1 بجے خطبہ شروع ہوتا ہے وہاں چلے جائیں تو خطبہ بھی مل جائے گا. لیکن 12:30 بھی گئے، 1 بھی گئے، 1:30 بھی، 2 بھی، یہ کیا طریقہ ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. حرام کاروبار ہو رہا ہے، حرام دھندا ہو رہا ہے. بند کر دو، چھوڑ دو کاروبار کو، دکانوں کو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وذروا البیع. اگر کوئی شخص اس کے باوجود بھی تجارت کے پیچھے لگا ہوا ہے، بڑی سخت وعید ہے اس کے لیے، بڑی سخت وعید ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سنو، بہت بڑا فخر و فاقہ چل رہا تھا. صحابہ اکرام کھانے کے لیے بڑے پریشان تھے، تجارت کے لیے بھی پریشان تھے. جمعہ کے دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. ابھی یہ آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی، یہ بھی سن لینا چاہیے. یہ نازل ہونے کے بعد تو ایسا کبھی نہیں ہوا. ابھی یہ حکم نہیں آیا تھا جمعہ کے بارے میں کہ کاروبار دیکھتے ہی جمعہ کے لیے کاروبار کو چھوڑ دو، ایسا حکم نہیں آیا تھا. مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک دف بجا کہ تجارتی قافلہ آیا ہے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ چل رہا ہے. بعض لوگ نکل کر چلے گئے.
وہ جانے کی مجبوری بھی تھی، ان کی پریشان بھی تھے، اور ان کو یہ بات معلوم بھی نہیں تھی کہ ایسا جمعہ چھوڑ کر نہیں جانا ہے، چلے گئے۔ اور الحمدللہ کئی صحابہ بیٹھے رہے، جو ذیل القدر صحابہ تھے، کئی صحابہ بیٹھے تھے، تقریباً 40 کے لگ بھگ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، سب نکل کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم لوگ جو بیٹھے ہیں اور تم بھی نکل جاتے لَسَالَتِ الْوَادِي نَارًا، تو یہ مدینے کی گلیوں میں جہنم کی آگ پھیلنے لگ جاتی۔ اللہ، جمعہ کو چھوڑ کر تجارت میں لگتے ہوں، کتنا بڑا عذاب ہے، کتنا بڑا عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین کتنا سخت ناراض ہو گئے اس بات سے۔ اس کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا، اس کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ تو اس لیے جمعہ کے دن اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے تو وہ جہنم کی آگ رکھا ہے اپنے سامنے، کاروبار نہیں کر رہا ہے، وہ سب چھوڑ دینا چاہیے۔ جمعہ کا دن ہے، چھوڑ دو۔ ہاں، کب کرنا ہے کاروبار، کب کرنا ہے بزنس، بہت ہی خیر و برکت کا دن ہے جمعہ کا دن۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کی روزی تلاش کرو، اور ساتھ میں اللہ کا ذکر کرو، اور پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کتنا تم کو نوازتا ہے۔ اللہ بہترین نوازنے والا اور خوب روزی دینے والا ہے۔ چنانچہ بہت سارے اسلاف یہ اہتمام کرتے تھے کہ اگر کہیں تجارتی قافلے پر جانا ہوتا، جمعہ کی نماز پڑھتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تیرا یہ وعدہ ہے کہ جمعہ کے بعد تم زمین میں پھیل جاؤ۔ اب جمعہ پڑھ کر وہ تجارتی قافلہ لے کر باہر نکلتے تھے، جمعہ پڑھ کر دکانیں کھولتے تھے۔ کرنا ہے بزنس، ایسا نہیں کہ بزنس نہیں کرنا ہے، جمعہ سے بہت پہلے ہی بند کر دینا ہے، اور جمعہ کے بعد کھولو دکانیں، جمعہ کے بعد کاروبار کرو، جمعہ کے بعد اپنے دکانوں کی اوپننگ رکھو۔ یہ اتوار سنڈے کیا لگا رکھے ہیں؟ جمعہ کے بعد جو دکان اوپن ہوگی انشاءاللہ وہ خیر و برکت سے بھر جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، زمین میں پھیل جاؤ اور خوب سے خوب اللہ کی روزی تلاش کرو اور اللہ کا خوب ذکر کرو۔ تو بہرحال جمعہ کا اہتمام ہم سب کو کرنا چاہیے، مرد حضرات کے ساتھ عورتیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، بچے بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جمعہ کی چھوڑنے والے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، وہ غافل ہو جائیں گے یا پھر کافر بن کر مریں گے۔ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمَعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ۔ بچو، جمعہ چھوڑنے سے بچو ہے لوگوں، اگر لگاتار جمعہ چھوڑتے جائیں گے اللہ دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر دین کی کوئی بات تمہارے دلوں میں اثر نہیں کرے گی، بلکہ دین ہی سے تم محروم ہو جاؤ گے۔ تو یہ بہت خطرناک وعیدیں ہیں جمعہ چھوڑنے کے بارے میں۔ آخر بات میں بتاتا ہوں، وہ بات یہ ہے، ایک اہم پیغام ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ الحمدللہ ہم سب جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں، جمعہ کے لیے بہترین علماء کو بھی بلاتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کو بھی یہ باتیں لے جا کر بتانا ہے۔ جو توحید کی بات، جو کتاب و سنت کی بات، جو آخرت کی بات، جو جنت و جہنم کی بات، جو محمد الرسول کی سیرت کی بات آپ سنتے ہیں، اپنے حد تک نہیں رکھنا ہے۔ یہ سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو لے جا کر تمام غیر مسلمین تک بھی پہنچائیں۔ اور اگر کوئی غیر مسلم خطبہ جمعہ سننے کے لیے آنا چاہتا ہے تو اس کو بھی لا سکتے ہیں، یہ اصل میں بتانا چاہتا ہوں۔ حالانکہ ہمارے خطبے تو اردو ہی میں ہوتے ہیں، لیکن بعض صوبوں میں علاقائی زبان میں بھی خطبے ہوتے ہیں، تمل ناڈو میں تمل میں، کیرلا میں ملیالم میں، اور کوسٹل آندھرا میں کبھی تیلگو میں بھی خطبے ہوتے ہیں۔ مختلف زبانوں میں ہو سکتے ہیں، ساری زبانیں اللہ کی زبانیں ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم خطبہ سننے کے لیے آنا چاہتا ہے تو اس کو سنا سکتے ہیں۔ ایک صحیح حدیث میں ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک غیر مسلم سیدھے مسجد کے دروازے پر آ گیا، آگر کہنے لگا اے محمد ما تقول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا بول رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ممبر سے اترے، خطبے کے درمیان چلا یہ واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ممبر سے اترے، سیدھے دروازے کے پاس چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لوہے کی کرسی رکھی گئی، آپ وہاں بیٹھ گئے، بیٹھ کر اس کو پورے طریقے سے اسلام کے بارے میں سمجھائے۔ جب وہ اسلام کے بارے میں مطمئن ہو گیا، پھر پلٹ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ
کے لیے ممبر پر چڑھے اور خطبہ مکمل کیے. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال کرتے تھے اللہ کے پیغام کو غیر مسلمین تک پہنچانے کا. ہم کو بھی چاہیے کہ یہ درد، یہ احساس، یہ تڑپ اپنے اندر بھی رکھیں اور اللہ کا پیغام سارے انسانوں کو پہنچائیں. اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور یہی ایک واحد طاقت ہے مسلمانوں کی کہ جس کے ذریعے ان کے سارے مسائل کا حل ہے. آج ہم بہت واویلا مچا رہے ہیں کہ ایسی پلاننگ ہو رہی ہے، ایسی سازش ہو رہی ہے، مسلمانوں کے خلاف یکساں سول کوڈ کو لایا جا رہا ہے، مسلم پرسنل لا کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہے، یہ ہے وہ ہے. یہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن ان ساری پریشانیوں اور مصیبتوں کا علاج اللہ کے دین کی دعوت میں ہے. اس کو کبھی نہ بھولیں. یہاں تک کہ جمعہ کے دن بھی اس کا اہتمام کیا گیا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ رب العالمین کہنے سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کا پابند بنائے، نیک و صالح بنائے. جمعہ کے بارے میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ الغفور الرحیم. محترم حاضرین، جمعہ کے دن دو اہم کام اور ہیں. ایک ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا ہے. شروع جمعہ سے لے کر پورے صبح سے لے کر شام تک خوب درود پڑھنا ہے. سورۃ الکہف پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے. جو بھی سورۃ الکہف جمعہ کے دن پڑھے گا، جہاں سے پڑھے گا وہاں سے لے کر کعبۃ اللہ شریف تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے نور ہی نور رکھ دے گا. اللہ اکبر. بڑی فضیلتیں آئیں سورۃ الکہف پڑھنے کی. اس کے لیے دو نور اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. رہنمائی اللہ تعالیٰ اس کی فرمائے گا. دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا جو جمعہ کے دن سورۃ الکہف کا اہتمام کرے. اور پھر جمعہ کے دن عام طور پر جب بارشیں نہیں ہوتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبے کے دوران بارش کے لیے دعا کرتے تھے. اور اگر کوئی پریشان رہتا اور جمعہ کے دن درخواست کرتا تو جمعہ کے دن بارش کے لیے، مصیبتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے جو بھی دعا ہوتی جمعہ کے دن کرتے تھے. اس لیے چونکہ بہت سارے لوگ بارشوں کے معاملے میں بڑے پریشان ہیں، کھیت سوکھے ہوئے ہیں، لوگ بارشوں کے لیے ترس رہے ہیں، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ بارش کے لیے دعا کریں. اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا غیثا مریئا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل. اے اللہ باران رحمت سے ہمیں فائدہ مند بارش فرما. اے اللہ ہمارے لیے رحمت والی بارش عطا فرما. اے اللہ ہمارے کھیتوں کو رحمت والی بارش سے لہلہاتے ہوئے کھیت بنا دے. اے اللہ ہمیں تیری رحمت کی بارش سے روزی عطا فرما. مہنگائی کو ختم کرنے والی بارش عطا فرما. اے اللہ سیلاب سے، طوفان سے، زلزلوں سے، پریشانیوں سے بچا. اے اللہ امت مسلمہ کے بعض علاقوں میں زلزلے آئے ہیں، وہاں کے مسلمان بڑے پریشان ہیں. اے اللہ تو ہی ان کا ناصر اور مولا ہے، تو ان کی حفاظت فرما. ان کے لیے بہترین گھر اور بہترین زندگی کا انتظام فرما. ان میں جو بیمار اور زخمی ہے اللہ ان کی بیماریوں کو اور زخموں پر تو مرہم رکھ دے. تو ان کو شفاء کامل اور عاجل عطا فرما. اللہم انصر الاسلام والمسلمین وذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وعز وجل وأتم وأكبر.